بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فانکحوا، تو نکاح میں لاؤ، نکاح کرو، ما طاب، جو بھلی لگے، لکم من النساء، تمہیں ان عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے دو بیویوں کے درمیان، فواحدۃ، تو پس ایک ہی کرو، او ما ملکت، یا وہ کنیزیں جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یا وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعالوا، کہ کہیں تم بے انصافی نہ کر ڈالو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلۃ، خوشی خوشی، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، فَإِن طِبْنَ، اور اگر وہ اپنی خوشی سے، لکم، تمہارے لیے، عن شیء منہ، کچھ معاف کر ڈالیں، نفساً، اپنے دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، ہنسی خوشی۔ تو اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں، کچھ معاف کر دیں، تو اسے خوشی خوشی کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ، اور نہ تم دو بے عقلوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم اللاتی، ان کے مال، وہ جو، جعل اللہ لکم، مقرر کیا ہے اللہ نے تمہیں ان پر، قیاما، نگہبان، وارزقوہم، اور انہیں کھلاؤ، فیہا، ان کے مالوں میں سے، واکسوہم، اور انہیں ان میں سے پہناؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، اچھی بات ان سے کہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکو گے۔ اس آیت مبارکہ کے معنی میں چند قول ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، باوجود یہ کہ اس کی طرف رغبت نہ ہوتی، پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور اس کے مال کے وارث بننے کے لیے اس کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں ان سے روکا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی سے تو ڈرتے کہ کہیں اس میں بے انصافی نہ ہو جائے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم یتیموں کی سرپرستی سے ڈرتے ہو کہ کہیں بے انصافی نہ ہو جائے، تو پھر زنا سے بھی خوف کرو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کا خوف کرتے ہیں، اور بہت سے نکاح کرنے میں بالکل خوف نہیں رکھتے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی ہونے سے بھی ڈرو، اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ قریشیوں میں 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں کرتے ہیں، اور جب ان کا وزن ان کا
خرچ برداشت نہیں کر پاتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ہیں ان کے مال خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی طاقت دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک نکاح جائز ہے، خواہ وہ حرہ ہوں یعنی آزاد یا عامہ یعنی کہ ملازمہ باندھی ہوں۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے، ان کی 8 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے 4 رکھنا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے غیلان بن سلمہ اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ 7 مسلمان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان میں سے 4 رکھو۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں یعنی عورتوں کے درمیان عدل فرض ہے۔ اس میں نئی ہونا، پرانی ہونا، زیادہ خوبصورت ہونا، کم خوبصورت ہونا، جوان ہونا، بوڑھی ہونا، سب برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں ہے، کھانے پینے میں ہے، رہنے کی جگہ میں ہے اور رات کو رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ۔ سے معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء۔ اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کچھ حصہ یا کل مہر ہبہ کر دیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طِبْنَ لَكُمْ فرمایا جس کے معنی ہے کہ دل کی خوشی سے معاف کرے، اگرچہ وہ مہر کا کچھ حصہ ہو یا کل مہر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مرد پر فرض کیا گیا ہے اور اسے چاہیے کہ اس میں ٹال مٹول اور کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرے، بلکہ اس فرض کی ادائیگی جہاں تک ہو سکے دل کی خوشی سے کرے۔